بیسیکلی نفس کس چیز سے بنا ہوا ہے، کیوں اس کو سائنس میں نفس نہیں کہتے، لیکن کیوں یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ آپ سب نے شاید ڈوپامین کا نام سنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ ایک بہت ہی سینسٹیو اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس میں کچھ پوائنٹس تھوڑے کنٹروورشل بھی ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جتنی میری کم نالج کہوں گا اس کے مطابق جتنا مجھے پتہ ہے آپ کو ایک میسج کنوے کر دوں، اسپیشلی ہماری یوتھ کو جو ہماری نسل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹاپک جو آج کا ہے وہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے بہت بار سنا ہوا ہے کہ نفس کیا چیز ہے۔ اسلامک اسکالرس ہمیں بتاتے ہیں، مولوی بتاتے ہیں کہ نفسانی خواہشات اس کو کیسے قابو کرنا ہے، اور نفس کو کیسے آپ کو نفس کو غلام نہیں بننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام میں نفس کا ایک آئیڈیا پورا دیا گیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ حدیث میں بھی کئی بار ایسی چیزیں ہمیں بیان کی گئی ہیں جن سے ہمیں پوری ڈیفینیشن ملتی ہے کہ واٹ از نفس، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو سائنٹیفکلی اس کے ساتھ ایکسپلین کروں کہ ایکچولی نفس ہمیں لگتا ہے کوئی آسمانی چیز ہے جو انسان کو، جو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انسان کی ابتدائی اسی طرح ہوئی تھی کہ جو فوربیڈن فروٹ تھا وہ ایک پھل تھا جس کو ہاتھ نہیں لگانا تھا، اور شیطان نے آ کے ان کے کان میں وہی بات کہی، اور انہوں نے نفس کے تابع ہو کے وہی اللہ کی نافرمانی کی، اور پھر انسان کا وجود جو زمین پہ ہے وہ تو سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسلام میں تو نفس ہے اس طرح کہ ایک ہماری پرسنالٹی ہے ایسی جو ہمیں ان چیزوں کی طرف لے کر جاتی ہے جس میں ہمیں خوشی ملتی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں خوشی ملتی ہے، ہمیں مزہ آتا ہے، ہمیں سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ اب اس کا میں آپ کو ریلیشن بتانا چاہتا ہوں، ویڈیو میں ذرا شارٹ رکھوں گا کہ سائنٹیفکلی نفس کس چیز سے بنا ہوا ہے، کیوں اس کو سائنس میں نفس نہیں کہتے، لیکن کیوں یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ آپ سب نے شاید ڈوپامین کا نام سنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہمارے دماغ میں ریسپٹرز ہیں مختلف، یہ اس کے جو ہمارے ریلیز ہوتے ہیں، ڈوپامین، سیروٹونین اور اس طرح کے اور کچھ بھی جو ہارمونز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈوپامین بھی ایک اس طرح کا ہارمون فیملی کا ایک ممبر ہے، اور اس کے بھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ پھر اس کے 5 سینٹر ہیں جو الگ الگ کام کرتے ہیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے اور جو اس ٹاپک سے ریلیونٹ ہے وہ ہے، اس کو کہتے ہیں سیٹسفیکشن سینٹر۔ جو ہم نے نفس کی بات کی ہے نا، تو وہ نفس یہی سیٹسفیکشن سینٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جو آپ ایسا کچھ کام کرتے ہیں یا لوگ آپ کے بارے میں ایسا کچھ کہتے ہیں جس سے آپ کو خوشی، سیٹسفیکشن ہوتی ہے، تو آپ کا ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل اسپیشلی نوجوان نہیں بلکہ ہماری جو بھی جس عمر کے بھی لوگ ہیں، تو ہمارے مسلمانوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نے جو ڈوپامین کا اللہ نے سسٹم رکھا ہوا ہے نا، تو ایک مومن مرد کے لیے وہ ایک بہت بڑا تحفہ ہو سکتا ہے، اور ایک بھٹکے ہوئے انسان کے لیے وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہو سکتا ہے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا جو ڈوپامین کے لیے جو سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں وہ غلط ہیں۔ ہمیں کس چیز سے مزہ آتا ہے؟ ہم میوزک سنتے ہیں، ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری کوئی تعریف کرتا ہے، ہماری انا بڑھتی ہے، اس سے ہمیں ڈوپامین ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں آپ کو 1-2 مثالیں دوں گا۔ ایک تو میں نے آپ کو میوزک کا کہا، مثلا کوئی بھی میوزک میں اتنا خلاف اس کے نہیں ہوں، اسلامکلی بھی نعت وغیرہ جو آپ سنتے ہیں، تو جو بھی ریدمکلی چیز ہوتی ہے جو مائنڈ کو رائمز جو ہوتی ہیں تو وہ ڈوپامین ریلیز کرتی ہیں،
لیکن آج کل کا میں زمانے کا کہہ رہا ہوں کہ اس میں زیادہ تر بیٹس پہ جو اب تو پتہ نہیں کیا کیا آ گیا ہے، تو ڈوپامین لیول ہمارا ہائی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو ایک مثال دوں گا، مثلاً ایک شاعر ہے، وہ ایک محفل میں بیٹھا ہوا ہے، اب وہ ایک شعر سنائے گا اور اس کو ایک دو بندے کہیں گے واہ 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 بڑی اچھی شاعری تھی آپ کی، تو اس کو ڈوپامین ریلیز ہوگا، اس کا سیٹسفیکشن سینٹر جو ڈوپامین ریسیپٹرز ہیں، اس کی مثال اس ہاتھ جیسی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈوپامین وہاں پہ جاتا ہے، ان کو فل کرتا ہے، تو وہ بندہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے، سیٹسفیکشن سینٹر فل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی بندہ، اب مسئلہ بتاتا ہوں، یہی بندہ اگر 3-4 بار اس طرح کرنے کے بعد اسی طرح ایک دو بندے واہ واہ کہیں گے تو اس کو اسی طرح مزہ نہیں آئے گا، اس کو سیٹسفیکشن نہیں ملے گی، کیونکہ ڈوپامین سینٹرز کے ساتھ مسئلہ یہ ہے، ریسیپٹرز کے ساتھ، کہ جس طرح ہم جتنا کھاتے ہیں ہماری بھوک اور بڑھتی ہے، پیٹ اور بڑھتا ہے، اسی طرح ڈوپامین ریسیپٹرز کا باقاعدہ پیٹ بڑھتا ہے، ان کا سائز بڑھتا ہے، ان کو اور ڈوپامین چاہیے ہوتا ہے، پھر اس بندے کو چاہیے ہوتا ہے کہ 2 بندے کی بجائے 10 بندے میری واہ واہ کریں، تو اس کو وہ لیول کی سیٹسفیکشن ملے گی جو سٹارٹ میں اس کو 2 بندوں سے ملی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کہیں گے کہ اس میں بھی تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مین ایشو جو ہے ڈوپامین جو ہمارے ساتھ کرتا ہے مائنڈ میں، اٹ کریٹس سیلفشنس۔ اگر آپ ان دونوں چیزوں کو دیکھیں، اس شاعر میں کیا ڈیولپ ہوا، اس میں سیلفشنس ڈیولپ ہوئی، اس میں جھوٹی ایگو، جھوٹی انا ڈیولپ ہوئی کہ لوگ میری تعریف کریں، ٹھیک ہے۔ دس از دا رانگ ڈائریکشن۔ 2 مثالیں جو میں نے آپ کو دی اور جو بہت کامن ہے آج کل، ٹھیک ہے۔ یا آپ نے کوئی بات کہی اور سب نے کہا واہ واہ بڑی اچھی بات کہی ہے آپ نے، حالانکہ وہ کوئی نصیحت والی بات ہوگی یا نہیں ہوگی، کوئی غلط بات ہوگی، لیکن کسی نے تعریفیں کر دی تو بس آپ پھر کوشش کریں گے کہ اسی ٹاپک کو بار بار، اور آپ کو اور تعریفیں چاہیے ہوں گی، اینڈ دس کازز سیلفشنس۔ اور میوزک کے حوالے سے سوال اٹھتا ہے اکثر کہ اسلام میں، مطلب میں خود ایک پیشے سے تو ڈاکٹر ہوں، لیکن اسلامک فلسفی کا خود کو ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ کہتا ہوں نا، تو تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہوں اس کے بارے میں۔ تو یہ ایک ہندو بھائی جو تھے وہ انڈیا میں، انہوں نے ایک سوال کیا تھا، اسی طرح میں یہ ساحل ادیم سر کو بھی سنتا ہوں، تو ان سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا، وہ موٹیویشن اسپیکر ہے پاکستان کے بہت اچھے، کہ بھائی مجھے تو میوزک سننے میں بہت سکون ملتا ہے، سارا دن آفس کی ٹینشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جب میں گھر لوٹتا ہوں گاڑی میں میوزک لگا لیتا ہوں، تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہوں، اس میں تو میں کسی کا نقصان بھی نہیں کرتا، چوری بھی نہیں کر رہا، کسی کو مار بھی نہیں رہا، تو پھر اس میں گناہ کیوں ہے؟ تو اب میں فتویٰ تو نہیں لگا سکتا، وہ میرے پاس وہ نہ اتھارٹی ہے نہ میری وہ اوقات ہے، وہ تو علماء کرام مفتی صاحبان کا کام ہے کہ حرام ہے حلال ہے جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ اس کو اب عام، اگر آپ نے نوٹ کیا، جو کلاسیکل موسیقی ہوتی تھی جو بڑے سنتے ہوتے تھے، اب وہ لوگ سننا کم شروع ہو گئے ہیں، اب تو راک اور الیکٹرو اور ٹرانس اور اس کے ساتھ تو پھر اب یہ ایکسٹیسی وغیرہ، نشے وغیرہ بھی ہو گئے ہیں، کیونکہ لوگوں کے ڈوپامین سینٹرز کو اتنا ڈوپامین اب چاہیے ان چیزوں کی وجہ سے کہ وہ فل نہیں ہوتا، ان کو سیٹسفیکشن نہیں ملتی، ان کا سیٹسفیکٹری سینٹر جو ہے وہ فل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اس کے ساتھ سیلفشنس کا مسئلہ ہے۔ تو یہ تو میں نے چھوٹا سا ایک اسلامک آپ کو یہ دے دیا کہ میوزک کے ساتھ مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح پوائٹ کا بھی میں نے آپ کو کہہ دیا۔ تو ڈیمانڈ فار مور از دا کی ہیبٹ آف ڈوپامین، اٹ آلویز ڈیمانڈس فار مور، یہ ہمیشہ اور چاہے گا، اور آپ کو جو پچھلی آپ کو سیٹسفیکشن ملی تھی کسی چیز سے، آپ کو اس کو ڈبل ٹرپل پھر چاہیے ہوگی وہی خوشی حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب ویڈیو کو شارٹ رکھنے کے لیے میں پوائنٹ پہ آؤں گا کہ جس مقصد سے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، کہ ڈوپامین، میں نے آپ سے سٹارٹ میں کہا کہ ایک مومن کے لیے اللہ کا تحفہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ آپ اپنی پریارٹیز دیکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی پریارٹیز کیا ہیں؟
آپ کی پریارٹیز میوزک ہے، گپ شپ میں واہ واہ ہے، تو وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کو اس سے ڈوپامین ملے گا، وہ آپ کو اور اپنی طرف وہ دلدل کی طرح کھینچتا چلا جائے گا، آپ کو اور اس محفل میں اور آپ اندر جاتے جائیں گے۔ اپنی پریارٹیز کو اگر آپ چینج کریں تھوڑا سا، اگر آپ جو قرآن پاک ہے، جو حدیث شریف ہیں، اس میں سے باقاعدہ آپ جو ایسی چیزیں نفس والی، جو میں نے آپ کو بات کی، اس میں اسلام میں تو نفس کا وہ یوز ہوتا ہے نا لفظ، تو جو بھی آپ میری ویڈیو کے ساتھ میں کوئی اللہ غرور میں نہ لائے، لیکن ایسے کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ اگر آپ ٹیلی کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سیم میننگ، یہ ویڈیو کی باتیں آپ اس میں کریں، سیم میننگ آپ کو ملیں گی کہ نفس یہی ڈوپامین کا سسٹم ہے، اور ہمیں بار بار تاکید کی گئی ہے کہ آپ اپنی پریارٹیز ایسی رکھیں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر سلامتی ہو، ان کی سنہ کے مطابق ہو، اور یہ پریارٹیز ہماری ہوں گی تو وہی ڈوپامین ریسپٹرز ہوں گے اور وہی سسٹم ہوگا، اور ہمارا اسی طرح سیٹسفیکشن سینٹر پھر ان چیزوں سے بڑھے گا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہماری بھوک ان چیزوں کے لیے بڑھے گی۔ آئی تھنک یو گاٹ مائی پوائنٹ کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو اپنی پریارٹیز کو کائنڈلی چینج کریں، بس میں ایبسٹریکٹ بتا رہا ہوں، میری اسٹارٹ کی ویڈیوز ہیں، پھر باقی بعد میں تفصیل سے میں آپ سے بات کرتا رہوں گا۔ تو پریارٹیز کو چینج کریں، اور اسپیشلی یوتھ سے میں مخاطب ہوں، میں خود بھی مطلب اتنی عمر کا نہیں ہوں، لیکن میں نے کہا نا میں ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں اسلامک فلاسفی کا، ٹھیک ہے، تو اپنا فلسفہ اگر ہم چینج کریں، اپنی سمت درست کریں، اپنا قبلہ درست کریں، تو یہی نفس جو ہے، یہی نفس پھر ہم اس کے غلام نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے، پھر ہم اس کے غلام نہیں بن سکتے، اور پھر الٹا ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کی پریارٹی نماز ہو گئی، تو جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کو سیٹسفیکشن سینٹر میں ڈوپامین نہیں جائے گا، آپ کو طلب ہوگی نماز پڑھنے کی، ٹھیک ہے، ٹائم لگتا ہے، اس میں پریکٹس لگتی ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ آسان کام ہے، میں خود بھی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں 5 وقت کا نمازی اس وقت نہیں ہوں، اللہ توفیق سب کو دے، لیکن جب بھی ایٹ لیسٹ اتنا میں نے کیا ہوا ہے کہ جب سے اویئرنیس تھوڑی سی آئی ہے، تو میں آپ سے اپنی اویئرنیس شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے بعد اگر آپ نے دل سے نماز پڑھی ہو تو وہی سکون ملتا ہے جو آپ کو 100 البم آپ میوزک کے سن لیں، آپ 100 بار آپ کی شاعری پہ کوئی واہ واہ کر لے، وہ سکون آپ کو ڈوپامین کا نہیں ملے گا۔ اس طرح سیروٹونین بھی ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ بھی پلیجر ہارمون جو ہوتے ہیں اس میں۔ تو اسی طرح لوگوں کے ساتھ آپ نے کوئی غریب جا رہا ہو راستے پہ، کڑکتی دھوپ میں کھڑا ہو، اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کے جا رہا ہو، آپ کو آج کل تو مہنگائی کا بھی دور ہے، آپ کو ترس آ گیا، آپ نے اس کو تھوڑے سے بھی، جتنی آپ کی وسعت ہو، تھوڑی سی بھی کوئی مدد کر دی، یہ پریارٹیز اپنی رکھیں کہ اس سے آپ کو ڈوپامین ملے، سیٹسفیکشن ملے، یہ نہیں کہ میری جیب خالی ہو گئی، اس سے آپ کو ڈوپامین ملے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کو اپنی پریارٹی میں رکھیں، اسوہ حسنہ کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو اسٹڈی کریں، تو یہ پریارٹیز اگر ہماری ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارا جو میں نے جو کہا تھا کہ ڈوپامین اللہ کی طرف سے مرد مومن کے لیے ایک گفٹ بھی پھر ہو سکتا ہے، اور آپ کی بھوک اور بڑھے گی، اور آپ اور اسلام کے اندر، جس طرح میں نے دلدل کا کہا تھا اس نگیٹیوٹی کا، آپ پازیٹیوٹی کے دلدل میں اندر جائیں گے، اور یہی کامیابی کا اللہ آپ کا انشاءاللہ وہ ذریعہ بنائے گا، ٹھیک ہے۔ اور باقی یہ ویڈیو میں ختم کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ڈسکشن بڑی لمبی ہے، ٹھیک ہے، آگے سے پھر میں ذرا حوالہ دوں گا جنت کا، دوزخ کا، اللہ کس طرح پھر مطلب یہ سسٹم جو ہمارے اندر رکھا ہوا ہے، تو اللہ کی ایکسپیکٹیشن انسان سے بہت بڑی، اشرف المخلوقات بہت بڑا لفظ ہے، اشرف المخلوقات بہت بڑا لفظ ہے، وہ ہمیں دیا گیا ہے، ہمیں دنیا میں خلیفہ بنا کے بھیجا گیا ہے، تو اگر ہم بھٹک گئے تو پھر تو کوئی اور راستہ ہے نہیں،
ہم ہی نے کرنا ہے سب کچھ، کیونکہ اگلا نبی تو آنے والا نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے کہ خاتم النبیین ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب انہوں نے باقاعدہ آخری خطبے میں فرمایا کہ میں نے اپنا دین مکمل کر لیا ہے آپ کے لیے، اور اب ہر مسلمان خلیفہ کے طور پہ ہے، آپ سب کے پاس پاور ہے۔ پھر یہ آگے میں آپ کو پھر ایک اور ویڈیو میں جو جہاد کی قسمیں ہیں اس میں بھی یہ آئے گا، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے میرا مقصد آج یہ تھا کہ آپ اپنا جو میں نے سائنٹیفکلی ایکسپلین اس لیے کیا، اسٹوڈنٹس وغیرہ کو زیادہ سمجھ آیا ہوگا، جس کو سمجھ نہیں آئی وہ تھوڑا ریسرچ کر لیں تو آپ کو یہی باتیں ملیں گی۔ تو کائنڈلی میری آپ سے التجا ہے کہ میں خود بھی ایک ٹرانزیشن فیز میں ہوں، میں خود کو کوئی عالم نہیں کہہ رہا، میں خود پیشے سے ایک چھوٹا ڈاکٹر ہوں، ٹھیک ہے، اور بس چھوٹی موٹی یہ اسلامک فلسفی کی لیکچرز بکس وغیرہ سے تھوڑا جو میں نے پک کیا تو مجھے لگا کہ شیئر کرنا ضروری ہے، کیونکہ آج کی ہماری اسپیشلی یوتھ بہت غلط طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ شارٹ ویڈیوز میں پھر ہم اپلوڈ کرتے رہیں گے، اور آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہے جو میسیج ہے وہ ڈیلیور ہو گیا ہوگا۔ اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ، اور کائنڈلی اسپریڈ دا میسیج، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور سبسکرائبرز بھی میں اپنی میرا چینل ڈی مونیٹائز ہے ابھی، مطلب نیا ہے، تو پیسے کے لیے نہیں کر رہا، اسپیشلی اویئرنیس کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اسپیشلی یوتھ کو جس پلیٹ فارم پہ بھی آپ کو موقع ملے تو کائنڈلی یہ میسیج کنسیپٹ آپ کا اگر تھوڑا کلیئر ہوا ہو تو یہ کنوے کریں، دوستوں میں محفل میں بیٹھے ہیں تو اس طرح کی کوئی بات کیا کریں۔ پھر بھی اگر کسی کی کوئی کوائریز ہیں تو کمنٹ سیکشن کھلا ہے، کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، آئی ول رپلائی ٹو ایوری کمنٹ انشاءاللہ تعالی۔ اور تھینک یو فار یور ٹائم۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، پاکستان زندہ باد، اور اللہ اسلام کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو سب کو سلامت رکھے، اور اللہ ہمیں صحیح راستے پہ لائے۔ السلام۔